لائف میں موو آن کیسے کیا جائے؟ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے کی کشتیاں جلا دی جائیں، دل پر کوہ طور رکھ دیا جائے۔ اگرچہ یہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ ایک وقت آئے گا، رب کی تجلی پڑے گی اور آپ کی تمام عمر کی ریاضتیں رنگ لے آئیں گی۔ وہ وزن، وہ بھار، وہ درد، وہ غم، حزن اور تکلیف سب راکھ ہو جائیں گے۔ باقی رہے گا تو صرف نور، روشنی، کامیابی، سکون، اطمینان اور شکر۔ وہ کہاں چھوڑتا ہے، وہ کہاں چھوڑتا ہے ہمیں، وہ کہاں چھوڑتا ہے، ہم چھوڑ جاتے ہیں اسے، اور پھر ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپس اسی کی پناہ لینے آ جاتے ہیں، اور وہ بغیر کسی سوال یا شکوے کے ہمیں پھر سے تھام لیتا ہے۔ میرا اور آپ کا پیارا رب۔ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، وہ تو اللہ میاں نے لکھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے برے ہوں تو نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہیں۔ اللہ زندگی میں دکھ درد دکھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوا لیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ سب سنبھالے گا، تمہیں ہر چیز اللہ پر چھوڑنی ہے، کیونکہ ہر چیز اس کے ہی کنٹرول میں ہے، اس کے ہی بس میں ہے۔ حدیث میں ہے، لوگوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہے کسی کا دل تمہاری طرف موڑ سکتا ہے۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو، کیونکہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، تو بجائے اس غم کو اپنے اوپر حاوی کرنے کے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ اور صبر کرو۔ اللہ جلد ہی اچھے دن لائے گا۔ سجدوں میں دعائیں کیا کرو اللہ سے، کیونکہ اس وقت تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جب وسائل اور ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا؟ وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں نہیں ہرا سکتی۔ اور ہم لوگ اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ کامیابی سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے بلاوے کو ترک کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس دنیا کے کاموں کے لیے تو بہت وقت ہے، دوستوں سے ملنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا وقت نہیں۔ دنیا کی کامیابی کے لیے ہم لوگ صبح جلدی اٹھ جائیں گے، کالج، یونیورسٹی، دفتر جانے کے لیے ہم لوگ الارم لگا کر فوراً اٹھ جائیں گے۔ کیونکہ ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ہم اللہ کو وقت نہیں دے سکتے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے 15 منٹ لگیں گے، تو سمجھے 5 وقت کی نماز کے لیے پورے دن میں 75 منٹ۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے پورے دن میں سے 75 منٹ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکال سکتے۔ تو وہاں تم بس اللہ پہ یقین رکھنا، اور یہ مت سوچنا کہ اب میں کیا کروں گا، کیسے کروں گا۔ بس اندھا یقین رکھنا اور خود سے کہنا کہ جو کرے گا اب اللہ کرے گا، اور وہ جو کرے گا مجھے بس اس پر مطمئن رہنا ہے۔ اور یہ ناراض ہو کر یا مایوس ہو کر نہیں کہنا، خوش ہو کر کہنا ہے، مسکرا کر کہنا ہے، اتنے ایمان سے کہنا ہے کہ لہو لہو بھی چیخ چیخ کر یہ کہے کہ میں نے اللہ پہ یقین کیا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، میں نے سب اس کے حوالے کیا۔ اور پھر یہ کہہ کر آزاد ہو جانا ہے ہر فکر سے، ہر پریشانی سے، ہر شے سے جو تمہیں تھکا دے، جس کا سوچ کر تمہارا ایمان لڑکھڑائے۔ نہ یہ دیکھنا ہے کہ دائیں جانب کیا ہو رہا ہے، اور نہ یہ دیکھنا ہے کہ بائیں جانب کیا ہو رہا ہے، بس اللہ پہ توکل رکھ کے چلتے جانا ہے۔ پھر دیکھنا کیسے اور کب منزلیں تمہیں تمہارے سامنے کھڑی ملیں گی، پھر دیکھنا کیسے وسیلے بنیں گے اور کیسے راستے نکلیں گے۔ جب اللہ کے چاہنے سے ہی سب ہونا ہے تو کیوں نہ دعا کر کے اسی کی چاہت پہ نتیجہ چھوڑ دیا جائے۔
جب سب اسی نے کرنا ہے تو کیوں نہ اب اپنا آپ اسی کے حوالے کر دیا جائے اور اس کے جواب کی واپسی کا انتظار کیا جائے۔ بے شک میرا رب دعاؤں کی واپسی کا توکل سے انتظار کرنے والوں کو کبھی بھی نامراد نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے نا، اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر و شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کر لینا، جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایسا تارا ضرور موجود ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ جب حالات دیکھتا ہوں تو سب ناممکن لگتا ہے، لیکن جب تیری رحمت، طاقتوں اور قدرت کو دیکھتا ہوں اور تجھے سمجھتا ہوں تو سب کچھ ممکن لگنے لگتا ہے میرے اللہ۔ اللہ امید نہیں، یقین ہے، ایسا یقین جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ سارا جہان بھی تم سے خفا ہو جائے پر تمہارا خدا تم سے روٹھ نہیں سکتا۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے برائی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ کبھی نہ کبھی ضرور اگے گا۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پوری نہ ہوئی تو سانسیں اکھڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنسو خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتے ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا ہے۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنا کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔